منبر رسول پر تشریف فرما علماء کرام و شورائے اعظام و ممتحان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے کے موڈ میں ہیں نا آپ لوگ؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون سننا نہیں چاہتے؟ دیکھیے ایکسیڈنٹ آپ کا ہو جائے گا، اس کا مطلب جو ہے کہ نیم گنودگی کی کیفیت تاریخ ہو رہی ہے۔ بالکل ہوش میں آئیے، تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کروں گا۔ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ زور سے بولیے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہم یا من لہ النور منہ النور فیہ النور ولیہ النور، یا نور لک الحمد سرمدا۔ صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و آلانا و ماوانا و ملجانا و مولانا محمد سید المنیر و آلہ ابدا، یا نور و یا نور، یا نور نور و یا نور قبل کل نور و یا نور بعد کل نور و یا نور فی کل نور و یا نور فی کل نور و یا نور تحت کل نور و یا نور لک النور بک النور منک النور ولیک النور وانت النور نور 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 علی کل نور۔ صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و آلانا و ماوانا و ملجانا و مولانا محمد سید الانوار و آلہ السرج الغرر و صحبہ المصابیح الزہر، صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي عيوننا نورا وفي وجوهنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي أرواحنا نورا، آمين يا نور الحق المبين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ
آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین طٰہٰ اور یاسین حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند جھوم کر اپنے انداز میں جو آپ کا پڑھنے کا انداز بڑا پیارا انداز ہے آپ کا درود پاک پڑھنے کا میں وہ انداز سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے جب سنتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے طبیعت مست ہو جاتی ہے آپ پورے انداز میں اپنے انداز میں رسول پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے پڑھیے اللہم صلی علی زور سے پڑھیے محمد وعلا آل سیدنا وعلا آل سیدنا مولانا محمد اللہم یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر نعیمی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی نے بڑی پیاری بڑی خوبصورت انداز میں نقابت فرمائی ہے انہوں نے اپنی محبت پیش کی اپنا حسن ظن پیش کیا اور ان سے پہلے شاعر اسلام مداح مصطفیٰ غلام حنظلہ صاحب جو کچوچا شریف میں دارالعلوم امیر العلوم میں ابھی زیر تعلیم ہیں بڑی پیاری آواز میں بڑی شاندار آواز میں بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت رسول اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مسرور ملت علیہ رحمت و رضوان کی شان میں منقبت کے بھی چند اشعار پیش کیے پڑھے بڑا اچھا لگا ان کی آواز ہی اچھی میرے یہاں پڑھتے تھے تو پورا مجمع میں پورے مجمع میں کوہرام بچ جاتا لیکن میں دیکھ رہا تھا آپ بڑے خاموش ہیں ایسی خاموشی اچھی بھی نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ بولنا چاہیے پیسہ نہیں لگے گا اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے اس میں سبحان اللہ کہیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت یعنی ایک گاچھ جنت میں لگا دیتا ہے اب جن لوگوں کو اپنے نام کا درخت یعنی گاچھ جنت میں لگوانا ہے تو وہ محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ اگر ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراؤ اور پوری طاقت لگاؤ تھوڑا سا انرجی اپنی لگاؤ انرجی تھوڑا سا خرچ کرو بھائی اس لیے کہ جب خرچ کرو گے تبھی کچھ ملے گا جب تک خرچ نہیں ہوگی انرجی تب تک کچھ ملے گا نہیں ذرا انرجی خرچ کیجئے اور زور سے کہیے سبحان اللہ بڑا مزہ آیا بڑا اچھا لگا بھی آپ لوگ بولنا جانتے لیکن بلوا نہیں پاتے آپ لوگ دیکھیے کتنا اچھا بولتے پیچھے والے شرما رہے ہیں ہم نہیں بولیں گے بابا چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین آسمان ہو جائے آسمان زمین ہو جائے ہم نہیں بولیں گے لیکن آپ بھی بولو بھائی آپ کو بھی جنت میں اپنے نام کا درخت جنت میں گاچھ لگوانا ہے پورا مجمع جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لگا ایک مرتبہ اور کہہ دیجیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت عمدہ بولتے ہیں تو یہ پڑھ رہے تھے اور بڑی خاموشی سے سن رہے تھے ہمارے آپ پارک اسٹریٹ میں پڑھتے کولکاتہ میں تو آپ کا دامن نوٹوں سے بھر جاتا ہے اور سب مسرور ملت اور مخدوم ملت حضور قادری میاں کے چاہنے والے اشرف الاولیاء کے چاہنے والے مخدوم مسرور ملت علیہ الرحمہ کے چاہنے والے ہیں سب تو اولیاء اعظام کے چاہنے والے خاموشی کو آپ کیوں ڈر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے وہ ڈرے جو لاوارث ہے ہم لوگ تو وارث والے ہمارا وارث
वारिस पाक है, मखदूम समनानी है, हुजूर मसरूर मिल्लत है, ये सब हमारे वारिस, हम काय को डरें, कुछ होगा तो ये हमारे लिए हैं, इनके हाथ दुआ के लिए उठ जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। अगर आप इजाजत दे तो 2 शेर नाप के मैं भी पढ़ दूं भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनकी तरह नहीं पढ़ पाऊंगा। ये इनकी आवाज बांसुरी की सांस है और मेरी आवाज फटहा बांस है, लेकिन बस जोर लगाऊंगा, अब कोशिश करूंगा कि कुछ निभा ले जाऊं कि आप बोर ना हो, थोड़ा सा झेल लीजिए। आला हजरत के 2 शेर मैं सुना रहा हूं, समाप्त कीजिए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का। बड़ा अच्छा आप सुभान अल्लाह कहते हैं, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुबह तैबा, सुबह तैबा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सत लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जो गदा देखो सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। झूम के कह दो माशाअल्लाह। देखिए मैं तो समझ रहा था कि सब आप ला के दे चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है लोगों के जेब में जो माशाअल्लाह ला के दे रहे हैं। अल्लाह ताला देने वाले के कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। कह दो आमीन, और जोर से बोलो। और ये शेर देखिए, आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और जोर से बोलो या सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह बरकत दे। मसरूर मिल्लत, सलाम आला हजरत, सुन्नत, माशाअल्लाह। इमाम साहब बेचारे देखिए दे रहे हैं, लेकिन मुक्तदी बेचारे बैठे हुए देख रहे हैं। अब देखना ये मुक्तदी कब आ रहे हैं। माशाअल्लाह देखिए आ रहे हैं। आइए अल्लाह फजल फरमा दे, अल्लाह तरक्की दे भाई। लो भाई तेरी नस्ल, घूम के कह दो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है
بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر تو مجھے پاک پڑھیں اپنے انداز میں بڑی بات اچھا لگتا ہے. آپ جو پڑھتے ہیں اللہم علیک یا رسول اللہ فرمائش ہے اس درخت میں آپ سنیں گے. حضور مسرور ملت علیہ رحمت و رضوان نے بڑی خدمات کی ہے. پورا مالدہ مرشد آباد یہ پورا کلیا چک یہ علاقہ اس علاقے میں حضرت نے بڑی خدمت کی. جگہ جگہ پر دینی قلعہ قائم کیا. پورے علاقے کو عالم فاضل حافظ قاری بنا دیا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. اور یہ بنا کر کے نہ جانے کتنوں کو جنتی بنا دیا. بس ان کی شان میں منقبت کے چند اشعار جو فرمائش بھی ہے ملاحظہ فرمائیں. اور سب کے لیے سبھی تو اللہ والوں کو سب مانتے ہیں ہے کہ نہیں. جو اللہ والے ہیں سب ان کو چاہتے ہیں. ان سے محبت اللہ سے محبت ہے. ملاحظہ فرمائیں. مسلک اہل سنن کے پاس با مسرور شاہ. ایسے نہیں یار ذرا زور سے بولو. ذرا ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. مسلک اہل سنن کے پاس با مسرور شاہ. مسلک اہل سنن کے پاس با مسرور شاہ. مسلک اہل سنن کے مسلک اہل سنن کے پاس با مسرور شاہ ہیں. میرے ایمان کے بے شک نگہباں مسرور شاہ ہیں. میرے ایمان کے بے شک نگہباں مسرور شاہ. امام صاحب بہت مخلص آدمی ہیں اور بڑی پیاری آواز, بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں, بہت اچھے ماشاءاللہ اخلاق مند ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازگی عطا فرمائے. اور آپ بھی جھوم کے کہتے سبحان اللہ. آپ کے علم و عمل کو دیکھ کر سب نے کہا. آپ کے علم و عمل کو دیکھ کر سب نے کہا. آپ کے علم و عمل کو آپ کے علم و عمل کو دیکھ کر سب نے کہا ہے. بریلی کے مشن کے ترجمہ مسرور شاہ. اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. اگر ایسے ہی آتا رہا تو بہت خوب کرایہ بڑا نکل جائے گا ماشاءاللہ. آپ کے علم و عمل کو آپ کے علم و عمل کو دیکھ کر سب نے کہا ہے. بریلی کے
ترجمہ مسرور شاہ ہیں بریلی کے مشن کے ترجمہ مسرور شاہ مسلک اہل سنن کے پاسباں مسرور شاہ. بولو اور ملاحظہ فرمائیں. در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے ہر گھڑی. کون لوگ کھائیں گے ابھی آگے بتاتے ہیں. در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے ہر گھڑی. در بدر کی بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے ہر گھڑی. ہو گئے جو تیرے در سے بدگماں مسرور. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حضور سید خواجہ مسرور میاں کا دامن حضور دلہا میاں کا دامن حضور مسعود میاں کا دامن سلسلہ کلیمی نعرہ تکبیر. ہو گئے جو تیرے در سے بدگماں مسرور شاہ. اور یہ شعر دیکھیں. دولہا شاہ کا فیض کہیے کہ فقط قطرہ نہیں. ارے اب تو بولو حضرت کے پیر کا نام زور سے بولو. دولہا شاہ کا فیض کہیے کہ فقط قطرہ. میری ماں اور میں آپ بھی ذرا محبت سے سنو. دولہا شاہ کا فیض کہیے کہ فقط قطرہ نہیں. دولہا شاہ کا فیض کہیے دولہا شاہ کا فیض کہیے کہ فقط قطرہ نہیں ہے. دیوانہ آپ کا سارا جہاں مسرور تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. فیضان کلیمی فیضان کلیمی دیوانہ آپ کا سارا جہاں مسرور شاہ. اور اپنی سرکاروں کا صدقہ کیجئے ہم کو عطا. اور زور سے بولو. پیچھے والے آپ بھی ذرا زور لگا کے بولو. اپنے حضرت ماشاءاللہ اپنے سرکاروں کا صدقہ کیجئے ہم کو عطا. آپ کے پاس ایک مرید آیا, ایک شخص آیا کہ حضرت مرید کر لیجئے گا لیکن گارنٹی یہ بھی دے دیجئے کہ آپ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. اگر آپ گارنٹی دیں گے تبھی آپ سے مرید ہو پائیں گے. حضرت نے فرمایا ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا, لیکن میری ایک شرط ہے, جو میں کہوں گا اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا. فوراً مرید ہو گئے. بہت سے لوگوں کے پاس یہی شرط رکھی لیکن کوئی تیار نہ ہوا, اور آپ تیار بھی ہو گئے, اور آپ نے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی پیاری شرط ہے, اس کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ملاحظہ فرمائے کتنا کرم ہے. ملاحظہ فرمائے
اپنے سرکاروں کا صدقہ کیجئے ہم کو عطا، اپنے سرکاروں کا صدقہ اپنے سرکاروں کا صدقہ کیجئے ہم کو عطا، بس یہی ہے التجائے ناتواں مسرور شاہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بس یہی ہے التجائے ناتواں مسرور شاہ، مسلک اہل سنن کے پاسبان مسرور شاہ۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کوئی اشرفی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری، کوئی نقشبندی ہے، سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے سبھی کہتے ہیں یہ، اور زور سے بولو، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے سبھی کہتے ہیں یہ، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے، چاہے اپنے ہوں یا بیگانے سبھی کہتے ہیں یہ، علم کے ہیں آپ بہرے بے کرام مسرور شاہ، علم کے ہیں آپ بہرے بے کرام مسرور شاہ، اور قدسیان خلد سے کہہ دوں گا یہ محشر کے دن۔ امام صاحب ملاحظہ فرمائیں، آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں، اور پیچھے والے آپ لوگ بھی، میری ماں اور بہنیں آپ بھی توجہ سے دیکھیں۔ قدسیان خلد سے کہہ دوں گا یہ محشر کے دن، قدسیان خلد سے قدسیان خلد سے کہہ دوں گا یہ محشر کے دن، لے چلیں مجھ کو وہاں پر ہیں جہاں مسرور شاہ، لے چلیں مجھ کو وہاں پر ہیں جہاں مسرور شاہ، مسلک اہل سنن کے پاسبان مسرور شاہ۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب علی کے نام میں یہ اثر ہے تو علی کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے، ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ، یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، تو ماہ نبوت
نبوت ہے اے جلوہ جانانا، اور تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، اس شاخ کو ہوتی ہے اس در پہ پذیرائی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، اور اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے در کا، زور سے بولو، اپنی بوجھے امی جو بولے چلن اپنی بوجھے چلن، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو زور سے کہیے سبحان اللہ، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیغمبر کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیغمبر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو سمے تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف بھی وقت حاصل کیا ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک رضوی، وسیم رضوی آیا تھا قرآن کو بدلنے، لیکن قرآن نے اسے بدل دیا، قرآن نے ایسا بدلا کہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، یہاں بھی ذلیل ہو کے رہ رہا ہے اور وہاں تو اس کی ٹھکائی اور پٹائی ہوگی ہی ہوگی۔ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کراتا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْ، سننے کا موڈ ہے نا؟ بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ جلدی سے ہو کے آئیے، میں جانتا ہوں ایمرجنسی میں ہے، جو ایمرجنسی میں تھوڑا ایمرجنسی کم کر دیجئے، اس لیے کہ جب تقریر شروع ہوتی، میں اڑیسہ میں بول رہا تھا، جیسے ہی تقریر شروع ہوئی ایک نوجوان مجمع سے کھڑا ہو گیا، میں بولا کدھر؟ بولا ایک سمجھتے ہیں نا؟ میں سمجھ گیا یہ جھوٹ بول رہا، میں نے کہا بیٹھ، کھٹ سے بیٹھ گیا، پھر جیسے ہی تقریر شروع ہوئی پھر کھڑا ہو گیا، میں نے بولا کدھر؟ بولا ایک، میں نے کہا بیٹھ، پھر بیٹھ گیا، پھر تقریر شروع پھر کھڑا ہو گیا، میں کدھر؟ بولا ایک، میں نے کہا بیٹھ گیا۔ اب تقریر ہو گئی 2 گھنٹے کے بعد، مجمع ختم، سلام دعا سب ہو گئی، سب چلے گئے، بیٹھا تھا، میں نے کہا اب کیوں بیٹھے ہو، اب چلے جاؤ۔ بولا حضرت اب کیا کو جائیں گے، جس کے لیے جانا تھا وہ سب یہی ہو گئے۔ تو اگر اتنی ایمرجنسی ہو تب تو اجازت سے چلے جائیے، اور اگر ایمرجنسی اس لیے نہیں ہے تو الحمدللہ یہاں جو محفل میں بیٹھے ہیں نور و رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارشوں میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا اعلان ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ تو آج آپ اس زمین پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جنت کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو محبت سے بیٹھیے اور سماعت کیجیے. میں عرض کر رہا تھا قرآن کی بات. قرآن کا ایک ہلکا سا تعارف. قرآن نے خود فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ نے نازل فرمایا قرآن کو جس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. زور سے بولو. قرآن عظمت والی کتاب ہے. قرآن اتنی پیاری اور اتنی عزت والی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھو تو ثواب, قرآن کو دیکھو تو ثواب, قرآن کو چومو تو ثواب, قرآن کو باوضو چھو تو ثواب, قرآن کو چومو تو ثواب, ثواب ہی ثواب. قرآن کا دیکھنا ثواب, قرآن کا چھونا ثواب, قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن کا سننا ثواب, قرآن کو چومنا ثواب. اور حد ہو گئی, قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا, چوم نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اندھے ہیں, سن نہیں سکتا, بہرے ہیں, چھو نہیں سکتا, ہاتھ کٹا ہے. اب کیا کریں؟ تو قرآن سے محبت کرو. قرآن سے محبت کرنا بھی ثواب ہے. قرآن کی عزت کرو. قرآن کی عزت کرنا بھی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن سے محبت کرو گے تو قرآن تمہیں محبوب بنا دے گا. قرآن کی عزت کرو گے تو قرآن تمہیں معزز بنا دے گا. قرآن کی تعظیم کرو گے تو قرآن تمہیں معظم بنا دے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے تو قرآن تمہاری آخرت کو چمکا دے گا. اور قرآن کی بتائی باتوں پر عمل کرو گے تو قرآن تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. پڑھو قرآن, پڑھو مومنو قرآن پڑھو. قرآن سے کبھی غافل نہ ہو, قرآن پڑھو. قرآن کی ہر بات سچی ہے, قرآن کی ہر بات حق ہے. دنیا کی ساری چیزوں میں تغیر و تبدل تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ناممکن ہے. قرآن ہر دنیا کی ہر چیز میں چینجنگ تو ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی. دنیا کی ہر چیز فنا ہو سکتی ہے لیکن قرآن نہیں فنا ہو سکتا. دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن نہیں ختم ہو سکتا. حیوانات کی جنبتیں بدل سکتی ہے, جمادات کی ماہیتیں بدل سکتی ہے, تجلیات کی حقیقتیں بدل سکتی ہے. سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے, ہوا کی سے زمانہ رک سکتی ہے, دھرتی سے زمانہ رک سکتی ہے, ہواؤں کا چلنا رک سکتا ہے, سمندروں کے دھارے بدل سکتے ہیں, زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا ایک زیر زبر نہیں ہو سکتا اور نہ زبر زیر زبر ہو سکتا ہے. تبھی تو شاعر بے باک کہتا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولو یا علی. قرآن کے تعلق سے حضرت علی کا ارشاد, جھوم کے بولو یا علی. اور زور سے بولو یا علی. علی کون علی؟ وہ علی جو ولیوں کا ولی, وہ علی جو تاجدار ولی, وہ علی جو داماد نبی, وہ علی جو مشکل کشا, وہ علی جو شیر خدا. علی اللہ کی تیغ مسلول ہے, علی مرد مقبول ہے, علی زوج بطول ہے, علی امیر المومنین ہے, علی خلیفۃ المسلمین ہے, علی وسیلہ دنیا و دین ہے, علی مصطفیٰ کی جان ہے, علی مینارۃ الایمان ہے, علی معرفت کا آسمان ہے, علی شمع عرفان ہے, علی محمد کا پہلوان ہے, علی کا لقب کاسر الاسنام ہے, علی کی مولدیت الحرام ہے, علی کا وظیفہ قاطع اعلام ہے, علی کا احترام نبی کا احترام ہے, اللہ کے نام سے علی کا نام ہے, علی کی محبت معرفت کا جام ہے, علی کا فیض دونوں عالم میں عام ہے, علی مصطفیٰ کا مہمان ہے, علی کے گھر کا بچہ میدان شجاعت کا پہلوان ہے. تبھی تو شاعر بے باک کہتا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر
کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، اللہ نے جتنے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، جتنے بھی صحیفے اور جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، سب کا نچوڑ، سب کا مفہوم قرآن میں موجود ہے. اور قرآن کا پورا مفہوم اور نچوڑ سورہ یاسین شریف میں موجود ہے. اور سورہ یاسین شریف کا پورا مفہوم اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ مفہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا مفہوم اور نچوڑ بسم اللہ کے بے میں موجود ہے. اور بسم اللہ کا بے، سبحان اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کے بے سے قرآن شروع کرتے ہیں. اور جب قرآن ختم کرتے ہیں تو من الجنت والناس، سین پر ہم قرآن کو ختم کرتے ہیں، بے سے شروع کرتے ہیں اور سین پر ختم کرتے ہیں. جب ہم نے سوچنا شروع کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے، یا اللہ اس میں کیا مقصد ہے، کہ بے سے شروع اور سین پر ختم اس میں کیا راز ہے، تو کہا مولانا جانتے نہیں، بے کو سین سے ملا دو تو بس بن جاتا ہے، بے کو سین سے ملاؤ تو بس بن جاتا ہے. اور اگر اسی کے الٹ دو، سین کو پہلے اور بے کو بعد میں کر دو تو سب بن جاتا ہے. یہی تو بتانا مقصود ہے. بس سب اسی قرآن میں موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں تھک کر کھانے کی ضرورت نہیں، کسی کے دروازے پہ آواز لگانے کی ضرورت نہیں، کہیں دھکا کھانے کی ضرورت نہیں. بس سب اسی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں آ جاؤ، قرآن کے پاس آ جاؤ، قرآن کو وسیلہ بنا لو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. بس سب اسی قرآن میں موجود ہے. فقہ اسی قرآن میں موجود ہے، فلسفہ اسی قرآن میں موجود ہے، منطق اسی قرآن میں موجود ہے، حکمت اسی قرآن میں موجود ہے، شریعت اسی قرآن میں موجود ہے، طریقت اسی قرآن میں موجود ہے، معرفت اسی قرآن میں موجود ہے، میڈیکل اسی قرآن میں موجود ہے، کیمسٹری اسی قرآن میں موجود ہے، بایولوجی اسی قرآن میں موجود ہے، سائنس اسی قرآن میں موجود ہے. خدا کی قسم قرآن تو وہ ہے جس کے ذریعے ہم نے آدم کی آدمیت کو جانا، نوح کی نجابت کو جانا، ابراہیم کی خلت کو جانا، اسماعیل کی ذبیحیت کو جانا، حضرت یوسف کی حسن تمکنت کو جانا، حضرت داؤد کی نحیت کو جانا، حضرت موسیٰ کی شدت کو جانا، حضرت عیسیٰ کے جمال کو جانا. ہم یہی قرآن وہ ہے قرآن جس کے ذریعے ہم نے صدیق کی صداقت کو سمجھا، عمر کی عدالت کو سمجھا، عثمان کی سخاوت کو سمجھا، علی کی شجاعت کو سمجھا، حسن کی امامت کو سمجھا، حسین کی شہادت کو سمجھا، غوث کی غوثیت کو سمجھا، خواجہ کی خواجگیت کو سمجھا، اور امام احمد رضا کی مجددیت کو سمجھا. یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے ہم نے سب کچھ پایا ہے. یہ سب کچھ ملا ہے، ہمیں قرآن سے ملا ہے. عالم کو علم ملا اسی قرآن سے، مفتی کو فتویٰ ملا اسی قرآن سے، محدث کو حدیث ملی اسی قرآن سے، منطقی کو منطق ملی اسی قرآن سے، مجاہد کو جہاد ملا اسی قرآن سے، مجدد کو مجددیت ملی اسی قرآن سے. خدا کی قسم ہمیں ایمان ملا اسی قرآن سے، ہمیں یقین ملا اسی قرآن سے، ہمیں رحمان بھی ملا تو اسی قرآن سے ملا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. قرآن سے ملا ہے. قرآن کو جس نے بھی بدلنا چاہا قرآن نے اسے بدل دیا. جس نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی قرآن نے اس کو ختم کر دیا ہے. اے میرے عزیزان گرامی،
کسی شاعر بے باک نے ان پیرس کی تاریخ کو جب پڑھا ہے تو اس وقت دیکھا اور کہا سنو، زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو. زور سے بولو سبحان اللہ. پورا مجمع کہتے سبحان اللہ. زمانے بھر کے تم سارے کتب خانے جلا ڈالو، جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں؟ جلے گا کیا میرا قرآن جو ہے حافظ کے سینے میں؟ یہ وہ قرآن ہے کہ قرآن سے ہمیں سب کچھ ملا اور مل رہا ہے، اور ساری چیزیں قرآن میں ہیں. اے میرے عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے رسول جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. وہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہیں رسول عطا کریں اسے لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے پرہیز کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے سمجھاؤ، اس سے دور ہو جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. لیکن آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے کم فہم ہیں، کم خرد ہیں، کم عقل ہیں، ناقص العقل ہے، دریدہ ذہن ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے نا ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے. ہمیں جو کچھ بھی لینا ہے نا ہم ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے. ہمیں کیسے لوگے کہ جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے تمہیں وہی کچھ لینا پڑے گا جو میرے پیارے مصطفیٰ دیں گے. اب تو بولو، اب تو بولو، چلا زور سے بولو. تمہیں وہی کچھ، گویا ان کے چہرے پر ایک غیبی تماچا ہے اور ان کی ننگی پیٹھ پر تازیانہ عبرت ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، قرآن نے کتنی پیاری بات کہی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، رسول کو کوئی پاور نہیں، رسول کو کوئی اختیار نہیں، رسول کسی چیز کے مالک نہیں. جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کیسے کم فہم ہیں، یہ کیسے کم خرد ہیں، یہ کیسے بے عقل ہیں، یہ کیسے کچھ جانتے نہیں ہیں. میرے دوستو، قرآن نے یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ رسول مالک کل بھی ہیں، مالک کل بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، پاور فل بھی ہیں. اور اس بات کو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، دنیا کچھ بھی کہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ہر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے رسول کو اللہ نے پورا پاور عطا فرمایا ہے، پوری ملکیت عطا فرمائی ہے، زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی ہے، سارا اختیار عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ، جن و بشر کے مالک آپ ہیں، بحر و بر کے مالک آپ ہیں، حسن و سر کے مالک آپ ہیں، شجر و حجر کے مالک آپ ہیں، بحر و بر کے مالک آپ ہیں، برق و بھر کے مالک آپ ہیں، دریا و سمندر کے مالک آپ ہیں، ادھر اور ادھر کے مالک آپ ہیں، زمین و زمان کے مالک آپ ہیں، مکان و مکان کے مالک آپ ہیں، چنین و چنان کے مالک آپ ہیں، جنت و رضوان کے مالک آپ ہیں، جن و انسان کے مالک آپ ہیں، حور و کرمان کے مالک آپ ہیں. یوں کہہ لو کہ سارے جہان کے مالک آپ ہیں. میرے رسول پاورفل ہیں. اور آتا رسول کی عنایتیں کل بھی تھی. رسول کی عنایتوں کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ ہندوستان میں ہمیں تو عطائے مصطفیٰ، عطائے رسول خواجہ غریب نواز بھی گیا. جو بھی بولا یہ رسول ہی کی تو عطا ہے. آج پوری دنیا کے لوگ میں غریبوں کا کیا حال ہے یہ آپ کوئی چھپی بات نہیں ہے. لیکن ہندوستان کے غریب مست ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، چین سے رہ رہے ہیں. کوئی بلڈ پریشر کا مریض نہیں، کوئی غریب بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے. سب اجمیر دیوانے جاتے ہیں تو ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، اور وزیر جاتے ہیں تو بے ٹکٹ جاتے ہیں. غریب جاتا ہے تو ٹکٹ لے کے، اور وزیر جاتا ہے تو بغیر ٹکٹ جاتا ہے. یہاں کے غریب اتنے مست کیوں؟ اس لیے کہ میرے خواجہ امیر نواز نہیں ہے، غریب نواز. اور زور سے بولو، غریب خوش ہیں. کیوں نہ خوش ہیں؟ اگر کسی کو اپنی امیری پر فخر ہے تو ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر فخر ہے. ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز
اگر کسی کو ٹاٹا برلا کی دولت پر ناز ہے تو ہوا کرے، اگر کسی کو امریکن ڈالروں پر ناز ہے تو ہوا کرے، اگر کسی کو عربین کھنکھناتی ریالوں پر ناز ہے تو ہوا کرے، اگر کسی کو اپنی امیری پر ناز ہے تو ہم غریبوں کو اپنی غریبی پر ناز ہے، اور وہ اس لیے کہ امیروں کے یہاں کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریبوں کا خواجہ غریب نواز ہے۔ اے میرے دوستو، میرے رسول کی عنایتوں کا سلسلہ بہت دراز ہے، بہت دراز ہے، اور میرے رسول نے جسے عطا کر دیا ہے، جسے عطا کر دیا وہ ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، وہ اسفل تھا تو برتر و اعلیٰ بن گیا، وہ بکر تھے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر تھے تو عدالت کے شہسوار بن گئے، عثمان تھے تو سخاوت کے پیکر بن گئے، علی تھے تو حیدر کرار بن گئے، خالد تھے تو سیف اللہ بن گئے۔ ہمیں میرے رسول کی عنایتیں جس جس پر ہو گئی وہ فضیلتوں کا پیکر بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، کنکر تھا تو موتی بن گیا، مٹی تھا تو سونا بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، بدکار تھا تو نیکوکار بن گیا، سیاکار تھا تو عبادت گزار بن گیا، گنہگار تھا تو سب زندہ دار بن گیا، یہاں تک کہ علاقے کا بیکار تھا تو علاقے کا سردار بن گیا۔ تبھی تو شاعر بے باک بیکل افصاحی کہتے ہیں یا رسول اللہ جن کو میرے رسول نے دیکھا بنا دیا، جن کو میرے رسول نے دیکھا بنا دیا، ادنا سیے کے نگاہ میں اعلیٰ بنا دیا۔ اے میرے عزیزان گرامی، دیکھو میرے رسول کی عنایت جس پر برس گئی، وہ ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا۔ بلال تھے، امیہ کے غلام تھے، کوئی پوزیشن نہیں تھی، کوئی ویلیویشن نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بلال جو امیہ کے غلام تھے، بلال امیہ کہتا بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، امیہ کا باپ کہتا بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، امیہ کی ماں کہتی بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، امیہ کی بیٹی کہتی بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، چھوٹا کہتا بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، بڑا کہتا بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے، بوڑھا کہتا بلال، بلال دوڑے ہوئے آتے۔ المختصر یہ کہ بلال مکہ کے ہر شخص کی آواز پر دوڑتے نظر آ رہے تھے، لیکن وہی بلال جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، تو میرے رسول نے اپنے فضل و کرم کی بارشوں سے ان کے دامن کو بھر دیا ہے۔ اور بلال کا جب دامن رسول کی نوازشوں سے بھرا ہے تو بلال کی اہمیت بڑھ گئی، بلال کی عزت بڑھ گئی، بلال کا وقار بڑھ گیا، بلال کی پوزیشن بڑھ گئی۔ اب وہی بلال مکہ کے کعبے کے چھت پر کھڑے ہیں اور اذان دے رہے ہیں۔ یہ رسول نے انہیں اہمیت عطا فرمائی، یہ وقار عطا فرمایا۔ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اور آپ کی آواز پورے مکے میں گونج رہی ہے۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ بلال سب کی آواز پر دوڑ رہے تھے، لیکن آج کا دن وہ دن ہے کہ بلال کی آواز پر پورا مکہ دوڑ رہا ہے۔ بلال اذان دے رہے ہیں، پورا مکہ دوڑا ہوا بلال کی آواز پر آ رہا ہے۔ ابوبکر دیکھو آ رہے ہیں، عمر دیکھو آ رہے ہیں، عثمان دیکھو آ رہے ہیں، علی مرتضیٰ دیکھو آ رہے ہیں، زید بن حارثہ دوڑے آ رہے ہیں، عمار بن یاسر دوڑے آ رہے ہیں، ابو بوذر غفاری دوڑے آ رہے ہیں، طلحہ و زبیر دوڑے آ رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ بلال کی آواز پر پیارے مصطفیٰ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تبھی تو بلال کہا کرتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ بلال کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہ تھے، ذرا اندازہ لگائیے، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال کا سر بڑا تھا،
بلال کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے تھے. یہ افریقہ کے لوگوں کے ہونٹ موٹے آج بھی ہوتے ہی ہیں. تو یہ موٹے ذات کے آدمی تھے، رنگ کالا تھا. لیکن بلال پر جب رسول پاک کی نوازشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو بلال کندن کی طرح چمکنے لگے، پھولوں کی طرح مہکنے لگے، چاند کی طرح چمکنے اور دمکنے لگے، تاروں کی طرح جھلکنے لگے، موتیوں کی طرح دمکنے لگے، بلبل کی طرح چہکنے لگے، ڈالیوں کی طرح لچکنے لگے اور دشمنوں پر بادلوں کی طرح گرجنے بھی لگے. تو بلال کی اہمیت دیکھیے، بلال کا وقار بڑھ گیا. جس کو میرے رسول دیتے ہیں ہمیں وہ بالکل صاف ہے، لیکن جس کو دے دیں وہ ادنا ہو تو اعلیٰ بن جائے، اسفل ہو تو برتر و اعلیٰ بن جائے. ایک بات یاد آ گئی حضرت، اگر آپ اجازت دے تو بول دوں. سنیں گے بھائی؟ سنیں گے؟ پوچھے والے سنیں گے؟ تو ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بداؤں میں لہراؤ، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. اور زور سے بولو یا رسول اللہ. اور زور سے بولو یا علی. ہم لوگ علی والے ہیں تو ذرا زور سے بولو یا علی یا علی. اب دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت بلال کا. حضرت بلال ہے ایک مرتبہ آئینہ دیکھ رہے ہیں، بڑا سا آئینہ ہے، قد آدم آئینہ ہے، پورے کو دیکھ رہے ہیں. کبھی پیشانی دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کبھی چہرہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، کبھی سینہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. اچھا پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق کی اتفاقاً نظر پڑ گئی کہ بلال آئینہ دیکھ رہے ہیں اور پیشانی دیکھ کے ہنس رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور جسم دیکھ کر ہنس رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو رہا نہ گیا، آپ بھی ہنس پڑے. اب کیسے ہنسے؟ شاید ایک نقشہ کھینچا ہے، کتنی پیاری حضرت صدیق اکبر کی ہنسی کی مسکراہٹ تھی. یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستاں بنا دیا. کتنا پیارا، کتنی پیاری مسکراہٹ تھی حضرت صدیق اکبر کا مسکراتا چہرہ. جب حضرت بلال نے آئینے میں دیکھا تو فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میری پیشانی کالی ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں، میرا چہرہ کالا ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں، میرا جسم کالا ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ دیکھ دیکھ کر مسکراتے ہیں اس لیے ہم مسکراتے ہیں. اے بلال آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں، آئینہ تو وہ دیکھے جو حسین ہو، آئینہ تو وہ دیکھے جو خوبصورت ہو. بلال آپ کی پیشانی بھی کالی ہے، بلال آپ کا چہرہ بھی کالا ہے، بلال آپ کا جسم بھی کالا ہے، آپ آئینہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت بلال آپ آئینہ ایسے دیکھتے ہو جیسے لگتا ہے بڑے خوبصورت بن گئے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق کے اس سوال پر، اس بات پر حضرت بلال نے جواب دیا اے ابو بکر صدیق ہاں میں پہلے بدصورت تھا، لیکن جب سے رسول کی نظر عنایت مجھ پر پڑ گئی میں بھی خوبصورت بن گیا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نسبت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی. زور سے بولو ماشاءاللہ، توقع بولو، بہت اچھا بول رہا اور ذرا زور لگا کے بولو. اے ابو بکر صدیق نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی. جب تک میں امیہ کا غلام تھا میں بدصورت تھا، لیکن جب سے رسول کی عنایتیں مجھ پر ہو گئی میں بھی خوبصورت بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے وہ کیسے؟ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق میری پیشانی کالی ہے، ہاں کالی ضرور ہے، لیکن کعبے کا غلاف بھی تو کالا ہے. اب تو بولو جو کالا تو دل والا بھی ہوتا ہے. اے ابو بکر صدیق میری پیشانی کالی ہے
لیکن کعبے کا غلاف بھی کالا ہے، میرا چہرہ کالا ہے، ہاں کالا ضرور ہے، لیکن رسول کی کملی بھی تو کالی ہے۔ اے ابو بکر صدیق، میرا جسم کالا ہے لیکن قرآن کے حروف بھی تو کالے ہیں۔ نسبت بدل گئی تو حقیقت بدل گئی۔ اے میرے پیارے عزیزان گرامی، رسول مختار کل ہیں، جس کو جتنا چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں، جب جب چاہیں، جہاں سے چاہیں دے دیں۔ یہ میرے رسول مختار کل ہیں، مالک کل ہیں، پاورفل ہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ جھوم کے بولو تو حدیث سنا دوں؟ سنائیں گے؟ حدیث سنائیں گے نا؟ تو ذرا پورا مجمع کہہ دے جھوم کے سبحان اللہ۔ میرے رسول کے اختیار کی مثال میں دینا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، جس کو مسلم شریف نے بھی روایت کی ہے، جس کو بخاری شریف نے بھی روایت کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 513۔ بھئی سنو، قاعدے سے بڑھیا حدیث پیش کر رہا ہوں۔ امین الزمان اپنی زبان نہیں، رسول کی زبان بول رہا ہے، جھوم کے بولو۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 513، سطر نمبر 20 سے 25، رواہ البخاری والمسلم۔ عن جابر قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000 جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، میرے رسول کا پاور دیکھو، میرے رسول کا اختیار دیکھو، میرے رسول کی ملکیت دیکھو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن اصحاب مصطفیٰ کو پیاس لگی اور پانی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، پانی ختم ہو گیا ہے۔ رسول پاک کے پاس ایک برتن تھا جس سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اسی میں تھوڑا موڑا پانی موجود تھا۔ صحابہ رسول پاک کے پاس تشریف لے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل پانی ختم ہو گیا ہے، آپ ہی کے برتن میں تھوڑا موڑا پانی موجود ہے۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وہی برتن لے آؤ۔ صحابہ رسول کے برتن کو رسول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے اپنے دست مبارک کو اسی برتن میں ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی رسول پاک نے اپنے دست مبارک کو برتن میں ڈالا ہے، ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ رسول کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور زور سے بولو، رسول کی انگلیوں سے پانی کے دریا بہنے لگے، پانی کے چشمے جاری ہونے لگے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، پانی پینے والے پانی پیو، وضو بنانے والے پانی لے جاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلا دو، مشق خالی ہے اس میں بھی بھر دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے پانی خوب پیا، یعنی شکم سیر ہو کے پیا، وضو بھی بنا لیا، جانوروں کو بھی پلا دیا، یہاں تک کہ مشق نے بھی بھر لیا، لیکن پانی جتنا پہلے تھا وقت نہیں رہا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا، اے جابر یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم لوگ
कम से कम 1500 आदमी थे। झूम के बोलो, 1500 आदमी थे। फिर जाबिर कसम खा के कहते हैं, खुदा की कसम, अगर हम लोग 1 लाख भी होते और सब पानी पी के शिकम सैर हो जाते, फिर भी पानी कम ना होता। अभी तो मेरे आला हजरत इमामुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, उंगलियां हैं पैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं पैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह। अरे बोल दो, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और तड़प कर बोलो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मेरे रसूल मुख्तारे कुल भी हैं, मालिके कुल भी हैं और पावरफुल भी हैं। और समाज का महत्व एक हदीस और क्या है? अच्छा देखिए, शीरी आ गई, ये सब अलार्म है। आ गई हजरत, चीनी आ गई, लोग जाएंगे घर, तो लोग घर वाले पूछेंगे कहाँ से आए, पहल घूम के आए, तो ये सीधी दिखा के बोलेंगे यहाँ से आए जहाँ ये बैठती है। ये अल्लाह एक मरतबा सब मिल करके वही दुरूद शरीफ जैसे आप पढ़ते ना, जरा जोर से पढ़िए, अल्लाह